السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا جو موضوع جاری و ساری ہے وہ درس کربلا کے حوالے سے ہے۔ درس کربلا، واقعہ کربلا سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، جو درس ملتے ہیں، انہیں درس کربلا کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو موضوع ہیں وہ وہی چل رہے ہیں۔ تو پہلے کچھ موضوعات پر میں ویڈیو بنا چکی ہوں، وہ آپ ڈسکرپشن باکس میں نے لنک دیے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ادب نجات کا عامل ہے۔ انسان کی نجات اور عاقبت کے بخیر ہونے کا ایک سبب ادب ہے۔ روایات میں ہے کہ سب سے بہترین چیز جسے اولاد کو اپنے والدین سے ورثہ میں لینا چاہیے، ادب ہے۔ تحریک عاشوراء میں ادب کے بے نظیر نمونے پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہور کے لشکر کو حکم ملا کہ امام حسین علیہ السلام پر راستہ بند کر دیا جائے، امام نے ہور کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ہور نے جواب میں کہا، اگر آپ کی ماں دختر پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی ایسا ہی جواب دیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ ادب و احترام کہ جو جناب ہور نے حضرت زہرا علیہ السلام کے مقابلے میں کیا، ان کی نجات کا ایک سبب بن گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوالفضل العباس کا بے مثال ادب و احترام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اپنی مثال آپ ہے۔ روز عاشوراء آپ کی شہادت تک نہیں ملتا ہے کہ حضرت عباس نے امام حسین کو بھائی کہہ کے آواز دی ہو۔ ہمیشہ امام کو مولا کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ صرف اس وقت امام کو بھائی کہہ کے بلایا جب اپنے دونوں ہاتھوں کو کھو چکے تھے، آنکھ میں تیر پیوست تھا اور سر گرز کی وجہ سے شگافتہ ہو چکا تھا۔ جب زینے فرش سے زمین پر آ رہے تھے، فرمایا، اے بھیا، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ ایک سبب جو تاریخ شہداء میں حضرت عباس کے مقام کو بلند کرتا ہے، یہی بے مثال ادب و احترام ہے جو انہوں نے اپنے زمانے کے امام کے سامنے دکھلایا ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں درس ملتا ہے وہ حجاب اور عفت کا ہے۔ عورت کی کرامت اور بزرگی اس کی عفت اور پاک دامنی میں ہے، اور حجاب عورت کی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھنے اور سماج کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کے خاندان پاک نے کربلا کی تحریک میں اپنے عمل اور اپنی زبان سے حجاب کی رعایت پر بے انتہا تاکید کی۔ شب عاشوراء کو امام علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے ساتھ گفتگو میں انہیں حجاب اور عفت کی وصیت کی۔ روز عاشوراء جب امام حسین علیہ السلام نے بچیوں کے رونے کی بلند آواز سنی، جناب عباس اور جناب علی اکبر کو بھیجا تاکہ انہیں صبر و تحمل کی تاکید کریں۔ بعض لوگوں کے گمان کے برخلاف حضرت زینب سلام اللہ علیہا روز عاشوراء کو بہت کم خیمہ سے باہر نکلیں تاکہ نامحرموں کی نگاہ ان کے بدن کے ہجوم پر نہ پڑے۔ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے سرہانے پہنچے تو جناب زینب کو یہ لگا کہ کبھی امام اس مصیبت کو تحمل نہ کر پائیں اور اپنی جان دے دیں، لہٰذا خیمہ سے نکل کر بھائی کو سہارا دینے پہنچیں۔ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے اسیروں کے قافلے میں مخدرات، عصمت و طہارت کے، عفت و حجاب کے محافظ تھے، اور کوفہ میں ابن زیاد سے کہا، اگر تمہارے اندر کوئی خوف خدا باقی رہ گیا ہے تو کسی نیک پاک دامن مسلمان کو ان خواتین کے ساتھ مدینہ بھیجو۔ یہ تاریخ عاشوراء میں عفت اور پاک دامنی کے چند نمونے تھے، لیکن افسوس سے جب ہم اپنے سماج کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو جو حجاب اور پردہ ہمیں اپنی خواتین میں نظر آتا ہے وہ کربلا کی خواتین سے کوسوں دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درس ہمیں کربلا کی انسانیت ساز تاریخ سے لینا چاہیے، ان کے ذریعے اپنی زندگی کو سعادت مند بنانا چاہیے، نہیں لے پا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد صحیح زندگی کی راہ دکھلانا ہے، اور اگر یہ راہ روش مدینہ میں عمل میں نظر نہ آئے تو کل قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟ ذرا غور کیجئے۔ جو عورتیں بے پردہ اور اپنی دھن میں مگن بنو سنگار کر کے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، فحش ویڈیو بناتی ہیں، ٹک ٹاک پر ناچ گانا ہوتا ہے، ہر طرح کی بے پردگی، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کیا یہ ہمیں درس امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے؟ کیا یہ ہمیں درس دیا گیا ہے کہ کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ واقعہ کربلا کی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہاں کی خواتین کا کیا رد عمل تھا اور آپ کا کیا رد عمل ہے۔
آپ 10 محرم آتے ہی آپ ماتم اور عزاداری کرنے کے لیے نکل پڑتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کیا آپ کے اعمال ویسے ہیں؟ کیا آپ ذرا سا بھی ان کے اصولوں پر اور ان کے قوانین پر عمل کر رہی ہیں؟ کیا جو انہوں نے درس دیا کیا اس پر عمل کر رہی ہیں؟ ذرا غور فرمائیے اپنے آپ پر۔ صرف عورتیں ہی نہیں، مرد حضرات بھی اپنے آپ پر غور کریں اور بتائیں کیا وہ ویسا سب کچھ کر رہے ہیں جیسا حسین نے کربلا کے میدان میں تعلیمات دی؟ جو درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ذرا اپنے آپ پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کس طرف چل پڑے ہیں۔ دین محمدی تو بہت پیچھے رہ چکا ہے، درس کربلا بھی بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں آپ۔ صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ حسین کی تعلیمات پر ہی عمل نہیں کریں گے تو کہاں سے حسینیت ملے گی آپ کو؟ کیسے آپ کو لوگ دور سے یہ کہیں گے کہ وہ دیکھو حسینی آ رہا ہے، جب آپ کا کردار ہی ویسا نہیں ہوگا؟ جب عورتیں بے حجاب بے پردہ ہو کر گھومیں گی پھریں گی، برہنہ لباس پہننے لگے ہیں، یہ ہے ہمارا دین؟ یہ دین محمدی ہے؟ نہیں۔ اس کا درس تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں دیا۔ انہوں نے بھی پردے کا حکم دیا۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری نظروں میں حیا ہے، ہمارا دل صاف ہے، کیا یہ ہے؟ اس سے یہ پردہ داری ہوتی ہے؟ اس سے یہ حجاب ہوتا ہے؟ کیا یہ کہہ دینے سے کیا آپ کے دل جو ہیں، کیا آپ کی نظریں جو ہیں، کیا آپ کی سوچ جو ہے، کیا وہ ان پاک بیبیوں سے بھی بہتر ہے، ان پاک بیبیوں سے بھی افضل ہے جن پر سب سے پہلے پردے کا حکم ہوا تھا؟ سب سے پردے کا حکم ہوا ہی گھرانہ اہل بیت پر تھا، گھرانہ محمدیہ پر تھا۔ تو کیا آپ ان سے زیادہ افضل اور ان سے زیادہ پاک با کردار اور پاک باز عورتیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ارے آپ تو ان کی خاک برابر بھی نہیں ہیں، ارے ان کی خاک برابر بھی آپ نہیں ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کر لیجئے کہ کم سے کم قیامت کے دن روز محشر ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کم سے کم اتنا تو آپ کر لیجئے کہ تھوڑا سا ہی بھرم رہ جائے۔ لیکن نہیں، ہم فیشن نہ کریں، ہم یہ فیشن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم ماڈرن ہیں؟ آپ لوگ کہاں کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیسی مسلمانیت آپ میں رہ گئی ہے؟ ارے جب آپ لوگ حسینیت کے پاسدار ہی نہیں تو پھر یہ حسینی کہنے سے، اپنے آپ کو پیٹنے سے، ماتم کرنے سے، رونے سے، گر گرانے سے اور صرف کالے لباس پہن لینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہم حسینیت کے پاسدار ہیں اور ان کے غم کے شریک ہیں، ہم حسین کو ماننے والے ہیں۔ یہ تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم حسین کی مانیں گے۔ جب ہم حسین کی ہی نہیں مانیں گے تو پھر ان کو ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوگوں پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوں گے۔ جب ہم خود ہی ایسا کریں گے، دوغلا پن، دوہرا معیار رکھ کر ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ہم کتنے کھوکھلے ہیں، ہمارے ایمان کتنے کھوکھلے ہیں، ہماری محبت جو ہے وہ کتنی کھوکھلی ہے جب اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو ہدایت دے کہ ہم ان پاک بیبیوں اور امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں جو درس دیا اس پر عمل کر سکیں۔ کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو اتنا روشن اور اتنی توفیق بخش دے کہ ہم حسین کو بھی مانیں اور حسین کی بھی مانیں، تب پتہ چلے گا، تب ہم پورے حسینی بنیں گے۔ اس طرح تو یہ کھوکھلا پن ہے، یہ دکھاوا ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حسین کی ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔